الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے عرض و معروض سے پہلے ہم اور آپ دنیا کے سب سے حسین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور مکی مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کی نظریں پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ماہ ذوالحجۃ الحرام کی 10 تاریخ ہے اور عید الاضحیٰ کا مبارک اور پاکیزہ دن ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ اللہ کے یہاں عظمت والے دنوں میں قربانی کا دن یہ بڑا ہی عظمت والا ہے. اور ترمذی ابن ماجہ جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی آج کے دن اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سب سے محبوب ترین عمل احراق الدم یعنی جانور کا خون بہانا، قربانی کرنا ہے. اور فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَطْلَافِهَا، کہ یہ قربانی کا جانور کل بروز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا. اور آگے اسی حدیث میں فرمایا کہ جب تم جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہو اور اس کا خون زمین پر گرتا ہے تو زمین پر خون گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے، لہذا اسے خوش دلی سے کیا کرو. آج کے دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مینا کی وادی میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گلے پر چھری رکھ کر ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ رہتی دنیا تک ان کا چرچا اللہ نے بلند کر دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آج کے دن اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، پورا عزم کر لیا، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عمل کر رہے تھے کتنے وہاں پر کیمرے لگے ہوئے تھے، کتنی کروڑوں آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھی، کتنے لوگ وہاں سے بریکنگ نیوز دے رہے تھے. کوئی بھی تو نہیں تھا، ایک شان والے والد تھے اور ایک ان کا بلند ہمت بیٹا تھا. یہ دونوں حضرات پوری دنیا سے الگ ہو کر خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کر رہے تھے، قربانی کے عمل کو، اور ان کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، لیکن خلوص و للہیت کے ساتھ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج ہر بچے کی زبان پر سنت ابراہیمی کے تذکرے موجود ہیں.
رہتی دنیا تک قیامت تک ہر جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو عام کیا جاتا ہے. اور جب بھی یہ دن آتے ہیں تو ہمارے گھروں میں بچوں کو انتظار لگا رہتا ہے کہ ہمارا بکرا کب آئے گا, ہم اللہ کی راہ میں کون سی چیز قربان کریں گے, کون سی چیز اللہ کی راہ میں پیش کریں گے. تو قربانی یہ صرف تصور, جب بھی ہم بولتے ہیں قربانی تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی آتا ہے کہ قربانی کے دن آئیں گے تو ہم ایک بکرا لے کے آئیں گے, یا کوئی بھی جانور جو قربانی کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں ان میں سے کوئی جانور خریدیں گے, اس کا دیکھ بھال کریں گے, اس کو چارہ پانی وغیرہ دیں گے, اور جب مخصوص دن آئیں گے تو اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیں گے, اور پھر اس کے گوشت کو ہم خود کھا لیں گے, دوست احباب میں بانٹ دیں گے, غریبوں کو دے دیں گے, اور اس کی کھال وغیرہ کو مسجد مدرسے میں تقسیم کر دیں گے. تو یہ ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے. لیکن قربانی کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جانور کے گلے پر چھری چلائی جائے, بلکہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ناجائز خواہشات پر بھی چھری چلائیں. جب ایک طرف ہم جانور کو ذبح کر رہے ہو تو دوسری طرف ہم اپنے گندے خیالات کو بھی اللہ کی راہ میں چھوڑنے کا عزم کر رہے ہو. جس طرح سے ایک جانور کو آپ لائے, آپ نے جہاں اس کو بٹھایا وہ بیٹھا, جو اس کو کھلایا اس نے کھایا, جو پلایا اس نے پیا, چارہ آپ نے گیلا کھلایا سوکھا کھلایا, جیسے چاہا اس نے کھایا پیا, جو آپ اس کے ساتھ کرتے رہے اس نے کیا. پھر آپ ایک وقت آیا کہ اس کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا تو اس نے کوئی چون چرا نہیں کی. تو جس طرح سے ایک جانور جب آپ اس کے مالک بن گئے تو وہ اپنی منمانی نہیں کرتا, اپنی نہیں چلاتا, بلکہ اپنے آپ کو پورے طور سے مالک کے سپرد کر دیتا ہے. اسی طرح سے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ بندے ایک جانور تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے اور تمہاری مرضی اور تمہارے کہے پر چل رہا ہے. تو اللہ کی مخلوق ہونے کے باوجود اللہ تم سب کا مالک ہے, اللہ رزاق ہے, ستار ہے, تم سب کو پالنے والا ہے, سب کو روزی دینے والا ہے. تم ذرا غور و فکر کرو کہ تم اپنے اندر کے جانور کو کب ذبح کر رہے ہو, تم اپنے اندر کے ناجائز تعلقات کو کب توڑ رہے ہو, تم کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو. ہمارا تو حال یہ ہے کہ نماز فجر کے لیے کہا جائے تو اس کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. دین کے راستے میں بیٹھنے کے لیے کہا جائے کہ درس و بیان میں شرکت کریں تو ہم اس کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں. ہمیں کہا جائے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھو تو اس کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. قربانی کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ جانور کو لائے اس کو ذبح کر دیا. قربانی کا مفہوم بہت چوڑا ہے, لمبا چوڑا ہے. قربانی کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہمارا کوئی بھائی آیا اس کے لیے ہم نے جگہ دے دی, یہ بھی قربانی ہے. نماز کے لیے وقت نکالنا اپنی مصروفیات میں سے یہ بھی قربانی ہے. 2 لوگوں میں نہ اتفاقیہ ہو گئی, ان کو آپس میں صلح صفائی کرانے کے لیے وقت دینا یہ بھی قربانی ہے. اپنی ناجائز خواہشات کو چھوڑ دینا یہ بھی قربانی ہے. شراب پینے والے ہیں, شراب رکھی ہوئی ہے, دوستوں کی محفل ہے, شراب کے جام پلائے جا رہے ہیں. اب آپ کی خواہش کر رہی ہے کہ میں بھی شراب پیوں, لیکن اس وقت شراب کو چھوڑ دینا کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے, رسول اللہ نے منع کیا ہے, اللہ کی رضا خوشنودی شراب چھوڑنے میں ہے, پینے میں نہیں ہے, تو یہ بھی قربانی ہے. تو قربانی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ایک جانور لائے اس کو ذبح کر دیا. قربانی کا مفہوم بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کی بارگاہ میں جو تم قربانیاں کرتے ہو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے کہ کس نیت سے بندہ کر رہا ہے, کس للہیت کے ساتھ بندہ کر رہا ہے. تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. ہمارا دکھاوا, ہماری ریاکاری یہ کچھ بھی نہیں پہنچتا. زمانہ جاہلیت میں کفار اپنے جانوروں کو ذبح کرتے اور ان کے خون سے کعبے کی دیواروں کو آلودہ کرتے اور سمجھتے کہ یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے, اس سے ہمیں اللہ کا تقرب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور فرمایا کہ ہر کس اللہ کی بارگاہ میں تمہارے جانوروں کا گوشت پوست خون کچھ بھی نہیں پہنچتا. اللہ کی بارگاہ میں کوئی پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے کہ بندہ کس نیت سے کر رہا ہے. اسی آیت کی مزید تفسیر کرتے ہوئے شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثلا تم نے جانور خریدنے گئے,
لوگ دیکھ رہے تھے، وہاں مول بھاؤ کیا لوگ دیکھ رہے تھے، وہاں سے لے کے آئے لوگ دیکھ رہے تھے، یہاں جانور محلے میں لائے لوگوں نے دیکھا لوگ دیکھ رہے تھے، قربانی کی لوگ دیکھ رہے تھے، گوشت کھایا بانٹا لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن یہ سارے عمل جو لوگوں کے سامنے ہیں یہ کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی ضمانت نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی ضمانت تو دل کی کیفیت ہے کہ بندہ کس نیت سے کر رہا ہے، اصل حال دل والا ہے۔ اس لیے حدیث میں جہاں بھی قربانی کا ذکر آیا تو فرمایا گیا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ قربانی خوش دلی سے کرو، خوش دلی سے انجوائے ہو کر۔ عبادتیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ، رمضان ارے یار اب تراویح پڑھنا پڑے گا، وہ سال پورا ہو گیا اب تو زکات نکالنا پڑے گا، اب یہ قربانی اگر ایک خرچہ اور ایکسٹرا بڑھ گیا قربانی کرنا ہوگا۔ استغفر اللہ، ایسے لوگ یعنی سال بھر کے لوگ تو امیر رہتے ہیں لیکن قربانی سے ایک ہفتہ پہلے وہ غریب ہو جاتے ہیں، قربانی کرنے کی توفیق کی نصیب نہیں ہوتی۔ اور کوئی لوگ تو یہ انتظار کر رہے ہوتے کہ بالکل آخری پیریڈ میں جا کر قربانی کا جانور خریدا جائے تاکہ منڈی تھوڑا سستا ہو جائے۔ ارے بھائی جب آپ نے 25,000 کا جانور خریدا تو اللہ کے لیے کیا، وہی جانور اگر 15,000 میں خریدا تو بھی اللہ ہی کے لیے کیا، 50,000 میں خریدا تو کچھ رقم بڑھ کر اللہ کی راہ میں چل گئی تو بھی اللہ ہی کے لیے کیا، تو کام تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر حجت کیوں کرتے ہیں، بحث باس کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کا جانور خریدے تو خریدار اور بیچنے والے سے بھی بحث نہ کرے تو ہی بہتر ہے، گھر پہ لے کے آئیں گھر والوں سے جھگڑا نہ کرے تو ہی بہتر ہے، قصاب آئے اس سے بھی جھگڑا تو میں نہ کرے تو ہی بہتر ہے، اس لیے کہ ہم سارا عمل کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم لوگ ہر کس بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ جب تک محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں کوئی بندہ نہیں دے گا اللہ کا تقرب حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شکر کی بوریاں منگا کر راہ خدا میں خرچہ کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت شکر کی بوریاں دیتے ہو، کوئی روپیے پیسے ہی مار دو، تو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں دینا ہے، مجھے چونکہ شکر بہت پسند ہے اس لیے میں وہ اپنی محبوب ترین اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری جب یہ آیت اتری تو اپنا باغ راہ خدا میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ گواہ ہو جاؤ یہ باغ مجھے بڑا محبوب ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا کہ مجھے ایک لونڈی خرید کر بھیجو، جب وہ لونڈی آئی تو آپ کو بڑی پسند آئی، تو آیت کریمہ سامنے تھی کہ محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں دو، آپ نے فوراً اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کی راہ میں اس کو آزاد کر دیا۔ تو اصل چیز ہے اللہ کی راہ میں محبوب ترین چیز دینا۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو اور خون فربا جانور ہو، یعنی موٹا تازہ جانور ہو اور اس کی قیمت بھی زیادہ۔ اب قربانی کے جانور میں تو ہم ہر طرح کے عیب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے سینگ بھی ٹوٹے ہوئے نہ ہو، دم کٹی ہوئی نہ ہو، دانت وغیرہ میں کوئی نقص نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو۔ اور ہمارا خود کا حال دیکھیے، ہم کب نصیب میں آتے ہیں جب ساری دنیا کے لوگ ہمیں ریٹائر کر چکے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں نہیں پوچھتا، اب کرسی پا کر اللہ اللہ کریں گے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو ایک مومن اور طاقتور بندہ یہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بڑھاپے میں عبادت کر رہا ہے تو اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ اسے بھی قبول کرتا ہے، اللہ پھر بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن ایک جوان، ایک طاقتور ہٹا کٹا نوجوان جو اللہ کی راہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر بڑی غیرت کھاتی ہے، بڑی جوش میں آتی ہے، اللہ ایسے بندے کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو راہ خدا میں لگائیں، ہم اپنے نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا خیال رکھیں۔ قربانی کر رہے ہیں تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی حدیث، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قربانی جو خوش دلی سے کی جائے گی یہ کل بروز قیامت تمہارے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ اور فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قرآن پاک میں کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس سے پہلے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، بہت ساری بھلائی عطا کی، شفاعت عطا فرمائی، مقام محمود عطا کیا،
امت کی کثرت عطا کی، دشمنوں پر غلبہ دیا، نعمتیں دی، حوض کوثر دیا، کثرت صحابہ عطا فرمائی، بہت ساری نعمتیں دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب اس کے شکرانے میں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے اور قربانی کرنا ہے۔ تو ہمیں سبق دیا جا رہا کہ پہلے نماز ہے، پھر کیا ہے؟ قربانی ہے۔ نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے۔ اگر کوئی بندہ قربانی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لے تو اس کی قربانی مقبول ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عید الاضحیٰ کے موقع پر کہ آج کے دن ہم سب سے پہلا عمل کریں گے نماز پڑھنا، اور اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا تو اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے پہلے ہی ذبح کر لیا تو وہ گوشت ہو گیا، حلال گوشت ہے کھانے پینے کے لیے، لیکن قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی ذبح کر چکا ہوں اپنے پڑوسی کے لیے، عزیز اقارب کے لیے پہلے دینے کے لیے، تو فرمایا کہ یہ تمہاری قربانی نہ ہو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ اب کیا کروں، میرے پاس تو کوئی دوسرا جانور بھی نہیں ہے، ایک بکری کا بچہ ہے 6 مہینے کا۔ تو فرمایا تم اسی کی کر لو، لیکن یاد رکھو یہ تمہاری طرف سے تو ہو جائے گا، لیکن تمہارے بعد آنے والے قیامت تک کوئی مسلمان بکری کا 6 ماہ کا بچہ قربانی کرنا چاہے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نبی پاک کو اللہ نے مالک و مختار بنایا، کسی صحابی کے لیے جو چاہے وہ فرما دے۔ تو 6 ماہ کا بچہ ہم کرنا چاہیں قربانی ہماری طرف سے ہو جائے، ایک دن بھی اگر کم ہے سال کے اندر تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ سال مکمل ہونا ضروری ہے، سال پورا ہونا ضروری ہے۔ تو قربانی خوش دلی سے کیا جائے، تعلیم ثواب ہو کر کیا جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں تو ہماری نیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ بالکل ایک واجب کو اپنے سر سے اتارنے کے لیے، اور ایک بڑی تعداد تو ایسی جو قربانی کر ہی نہیں گئی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، واجب سال میں ایک بار یہ قربانی کا موقع آتا ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ ایک یہ دلی کیفیت ہے، ایک جذبہ ہے۔ اس کے پیچھے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو دیکھیں، اور ذرا قرآن پاک کی جن آیات میں بیان ہوا ہے اس کو پڑھیں بار بار، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربانی کتنا عظیم انعام ہے۔ قربانی ہی کے ذریعے سے بندہ کمال کو پہنچتا ہے۔ کوئی قوم قربانی کے بغیر عروج اور ترقی کو نہیں پاتی۔ لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی اتنی جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس سے بہتر ہوتا کسی غریب کی شادی کر دیتے، فلاں کام کر دیتے، فلاں رفاہی والا کام کر دیتے۔ حالانکہ وہی لوگ طرح طرح کے اخراجات، خرچے بے جا چیزوں میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قربانی کا جب دن آتا ہے تو بڑے ہمدرد یہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو، شادی بیاہ کرو، غریبوں کی مدد کرو، اس پر اجر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور اللہ ہی فرماتا ہے کہ آج کے دن سب سے پیارا روپیہ وہی روپیہ ہے اللہ کو جو قربانی میں صرف کیا جائے۔ آپ قربانی میں 50,000 روپے صرف کرو، اور اس کے علاوہ 50 لاکھ آپ اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ کو محبوب وہ ہے جو قربانی میں 50,000 دیا جا رہا ہے۔ تو آج کے دن سب سے پیارا روپیہ ہے ہی وہ جو اللہ کی راہ میں قربانی میں صرف کیا جائے۔ اس لیے قربانی خوش دلی سے کی جائے، طالب ثواب ہو کر کی جائے، محض اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اپنی واہوائی کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، لوگوں سے داد و تحسین حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اور پھر یہ کہ قربانی جب کرے تو قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے، بہتر یہ کہ 3 حصے کیے جائیں، جانور کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر پہ رکھ لیا جائے، ایک حصہ دوست احباب کے لیے، ایک حصہ غربا کے لیے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کا سارا گوشت گھر پہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جہاں سارا گوشت گھر پہ رکھ سکتے ہیں وہیں سارا گوشت بانٹ نہیں سکتے ہیں، یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں جب قربانی کے دن آتے ہیں تو فریز کو ٹھیک کرنے کا معاملہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، کئی لوگ جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، جبکہ قربانی کرنے والوں میں بڑی تعداد وہ ہوتی ہے ہمارے بھائی کی جو سال بھر ہی اللہ تعالیٰ انہیں یہ نعمتیں عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ تو قربانی کے ذریعے سے کتنا ملکی اور معیشت کو فائدہ ہوتا ہے، اکانومی کو بوسٹ ملتا ہے قربانی کے۔ اگر ہم پس منظر کو دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک تو بہت بڑا یہ اربوں خربوں کا کاروبار ہوتا ہے قربانی کا۔ اس میں لاکھوں لاکھ لوگوں کو ان دنوں میں روزگار مل جاتا ہے۔ تو قربانی کا جہاں دنیاوی فائدہ تو اخروی فوائد تو ہے ہی، شریعت نے جو مقرر کیا وہ ہے۔
اگر لیکن اس کے علاوہ دنیاوی طور سے بھی ہم دیکھیں تو اتنا بڑا فائدہ ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگ ان دنوں میں قربانی کے ذریعے سے اچھی خاصی اللہ تعالیٰ ان کے لیے مدد کے راستے کھول دیتا ہے. تو اس لیے قربانی خوش دلی سے کی جائے, طالب ثواب ہو کر کی جائے, محض للہیت کے لیے, رضا الہی کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. قربانی کرنے سے پہلے جانور کو اچھی طرح سے چارہ دے دیا جائے اور ذبح کرنے میں بھی نرمی والا راستہ اپنایا جائے. ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ قربانی کے جانور پر اپنا پیر رکھ کر چھری کو تیز کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ عمل پہلے نہیں کر سکتے تھے کہ جانور کے گردن پر پیر رکھ کر تب چھری کو تیز کر رہے ہو؟ یہ عمل بھلا تم پہلے بھی تو کر سکتے تھے, کیا تم اس کو 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ تو فرمایا حضور نے کہ کسی کو موت دی جائے, ذبح کیا جائے تو اس میں بھی سب سے اچھا طریقہ اپنایا جائے. اور آج بھی دنیا کی تحقیق بتاتی ہے, بڑے بڑے ریسرچ بتاتے ہیں, اور کئی دنیا میں جو غیر مسلم دنیا ہے وہ بھی جب گوشت کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ذبیحہ دو جو مسلمانوں کے طریقے سے ذبح کیا گیا ہو. اس لیے کہ یہ اتنا صاف ستھرا طریقہ ہے, اس میں گوشت میں نقص کے, گوشت میں نقصان پہنچانے کے جتنے بھی طریقے سب ختم ہو جاتے ہیں. فاسد خون, خراب خون جو ہے تمام تر باہر آ جاتا ہے. تو قربانی کو خوش دلی سے, طالب ثواب ہو کر اور اللہ کی رضا کے لیے محض خلوص الہیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دنوں میں خود اپنے ہاتھ سے ذبح فرماتے. اب کئی لوگ ایسے پڑھے لکھے بھی سمجھدار سیٹ صاحب قربانی کے جانور کے قریب نہیں, یہ تو مولانا صاحب کریں گے, فلاں صاحب کریں گے, یہ آگے نا ہم نے ان کو دینے 1000-1500 روپئے تو یہ کریں گے, بھائی میں دور کھڑا ہوں. نہیں, رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نزاکت والا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی بہترین ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سے بڑھ کر تو ہماری نظروں میں کوئی نہیں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ قربانی کا جانور لایا جائے. رسول اللہ نے فرمایا قربانی کا جانور لایا جائے, ایسا جانور جس کی آنکھیں سیاہ, ٹانگیں سیاہ, پیٹ سیاہ. پھر فرمایا عائشہ چھری لاؤ, فرمایا اسے تیز کر لو. پھر رسول اللہ نے چھری لی اور خود اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا, اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا اور فرمایا یہ میری طرف سے, میری امت کی طرف سے اور میری آل کی طرف سے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا. اور یہاں ہمارا بھائی میں تو سیٹ صاحب ہوں, پڑھا لکھا آدمی, اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہہ رہا. کون سا پڑھا لکھا جو حضور کی شریعت سے دور, حضور کی شریعت کی کو جو پس پشت ڈال رہا. رسول اللہ نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر 70 اونٹوں کا نہر, اپنے 63 اونٹوں کا نہر اپنے ہاتھ سے فرمایا. 63 اونٹوں کا نہر اپنے ہاتھ سے فرمایا. رسول اللہ یہ بتا کے چلے گئے کہ میری 63 سالہ عمر ہے, لیکن گویا ہر سال کی طرف سے ایک اونٹ نہر فرمایا. اس کے علاوہ رسول اللہ پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی, اتنی دولت کبھی اکٹھا ہی نہیں ہوئی. لیکن آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہر سال قربانی کرتے رہے, اور ایک قربانی نہیں بلکہ 2 جانوروں کی قربانی فرماتے تھے. جس سبق ہے ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو قربانی کے دن آتے ہیں تو ہیلے بہانے ہو, نہیں میں نہیں کر سکتا جناب, میرے یہاں میری اتنی وسعت تھوڑی, میں تھوڑی کوئی حصہ لے سکتا ہوں. ارے بھائی آپ ایک اچھا جانور بالکل الگ 25,000 50,000 30,000 کا نہیں لا سکتے, تو کم سے کم آپ اتنا کر سکتے کہ بڑے جانوروں میں حصہ آسانی سے لے سکتے, اپنی قربانی کا واجب تو ادا کر سکتے ہیں. تو قربانی کیجیے, خوش دلی سے کیجیے, بالکل بوجھ مت سمجھیے. عبادت تو بوجھ سمجھ کے کرو تو بھی ہو ہی جائے گی نا. تراویح بوجھ سمجھ کے پڑھنا ہے تو بھی تراویح ہو ہی جائے گی, لیکن وہ ثواب تو نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے. قربانی تو کرنا ہے تو انجوائے ہو کے کیجیے. اللہ نے مال دیا ہے, دولت دی ہے, تو کیوں نہ قربانی کی جائے انجوائے ہو کر, ثواب سمجھ کر. تو اس لیے اور ہمارے بھائی جو اب آج کے دن اور نیچے ہمارے بھائی جو کھڑے ہوئے ہیں روڈ پر, ان سے خاص گزارش ہے کہ اوپر ابھی جگہ کافی خالی ہے نا, تو آپ نیچے باہر نہ کھڑے رہیں, ہے نا. جتنا ممکن ہو مسجد میں جتنی جگہ ہے وہاں آئیں. پھر بعد میں اگر جگہ نہ رہے تو پھر ہمارے بھائی باہر صف لگائیں. سارے حضرات نیچے سے اوپر پہنچ جائیں. اوپر ابھی جگہ خالی ہے الحمدللہ, کافی ساری جگہ خالی ہے. تو آپ حضرات مسجد میں آ کے پڑھیں نماز, ہے نا, باہر روڈ پر تو جب ہی پڑھیں جب بالکل جگہ نہ ہو, گنجائش نہ ہو, تو کسی طرح کا ہم کسی کے لیے اذیت کا سامان نہ بنے. اس موقع پر ایک خاص آپ کی گزارش یہ ہے کہ ہمیں صفائی ستھرائی کا بھی خاص دھیان رکھنا.
اسلام تو صفائی ستھرا، طہارت کو نصف ایمان کہا گیا. اسلام کو اگر دوسرا نام دیا جائے تو دین پاکیزگی کا نام دیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں کتنی صفائی ستھرائی ہے. مسجد میں آؤ وضو کرو، بے غسل ہو گئے تو غسل کرو، مسواک کر کے آؤ، عطر لگا کے آؤ، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤ، صفائی ستھرائی کا خاص دھیان رکھو. کتنا صفائی ستھرائی پر زور دیا گیا ہے. دین طہارت ہے، دین پاکیزگی، صفائی ستھرائی کرنے والوں رکھنے والوں کی قرآن میں تعریف بیان کی گئی ہے. تو ہمیں اس موقع پر یہ نہیں کہ ہم نے قربانی تو کی، 50,000 کا بکرا بھی لائے، 1,500 1,000 2,000 جو ہے قصاب کو بھی دیے، اور بھی جگہ دوسری جگہ خرچے کیے، لیکن ہم غلاظت اور تعفن اور بدبو والی چیزیں کہیں بھی گلی کوچے کے نکڑوں پر، کناروں پر، گھروں کے آگے ڈال دیتے ہیں. وہ اٹھائیں گے جن کا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اٹھائیں گے، لیکن یہ دیش، یہ ملک، یہ بھارت ہم سب کا ہے. تو ہمیں جہاں پر دوسرے لوگ جن کی ذمہ داری ہے، جن کو یہ کام پرشاسن کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، وہ تو پھر اپنا کام کریں گے، لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی محلے بستیوں کو، اپنے روڈوں کو، اپنے آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھیں. تو اس موقع پہ ہمیں صفائی ستھرائی کا خاص دھیان رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ بس غلاظت کو باہر ڈال دیں. جہاں آپ نے کتنے روپئے قربانی پر صرف کر دیے، وہاں پر 200 300 50 500 روپئے دے کر اس غلاظت کو بھی اٹھوا لیجیے. جس جگہ اس کو رکھنے کا سامان بنایا گیا ہے وہیں اس کو لگائیے. یہ نہیں کہ ہر جگہ ڈال دیا، پھر اس سے کبھی کبھار تناؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے کئی جگہوں پر. تو اس لیے ہمیں ہر چیز کو جو کرنے کا طریقہ ہے، جیسے کرنے کا طریقہ، اس کو ویسے ہی انجام دینا ہے. یہ نہیں کہ اپنی من مانی کرنا ہے. تو قربانی خوش دلی سے کیجیے، طالب ثواب ہو کر کیجیے. ابھی بھی اگر ہمارے بھائی قربانی کے لیے جانور نہیں خرید پائے، یا جنہوں نے ابھی بھی نیت نہیں کی ہے، تو ان سے بھی خاص گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی قربانی ضرور کریں. اللہ نے 3 دن رکھے ہیں، کوئی جلد بازی نہیں. جھوٹ بول رہے ہوتے ہمارے بھائی، بس 5 منٹ میں آیا. ارے بھائی آج کا دن کوئی جھوٹ بولنے کا دن تھوڑی ہے. 3 دن لگے، اطمینان سے کیجیے، سکون سے کیجیے. کیا جلد بازی؟ جانور ٹھنڈا نہیں، اس سے پہلے چمڑا اتار لیں، دلوں کی رگ کاٹ دیں. تو یہ کیا ہے؟ جانور کو بلا وجہ اذیت دینا. 2 سے 4 5 منٹ آپ کے زیادہ لگ جائیں گے، اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے گا. تو قربانی ہمیں خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر محض اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے. ٹھیک ہے. اور کھالے جو ہے آپ ہر سال جس طرح مسجد میں پہنچواتے ہیں، اسی طرح اپنی کھالے مسجد میں پہنچوائیں. اس کے ساتھ ساتھ 100 روپے کی رسید بھی آپ بنوائیں، جس طرح ہر سال بنواتے ہیں. 2 کھالے تو 200 روپے پہنچا، ایسا نہیں کہ 2 کھالے تو 100 روپے پہنچا. بھائی اللہ جب نعمتیں دے رہا ہے تو ہم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں دیتے؟ اس لیے ہمیں اللہ کی راہ میں جو ہماری نعمتیں آنے کے راستے ہیں ان کو نہ روکیں. دوسرے راستے جو بلا وجہ کہ ہم نے بنا رکھے ہیں ان راستوں کو روک دیں. جو نعمتیں آ رہی ہیں آپ کی طرف اللہ کی راہ میں دینے سے، ان کو کیوں توڑتے ہیں؟ ان میں تو اور اضافہ کر دیں، خوب دے اللہ کی راہ میں. جب اللہ دے رہا ہے گن گن کے نہیں، بے شمار دے. نماز عید ہر سال بتایا جاتا ہے، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے پیش امام کی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیر ہوگی. 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑنا ہے، تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کے باندھ لینا ہے. اس کے بعد تلاوت ہوگی حسب معمول، رکوع سجدہ. دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو پہلے تلاوت ہوگی، اور پھر اس کے بعد تلاوت کے بعد 4 تکبیر ہوگی. 3 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے. پھر رکوع سجدہ اور تشہد پڑھ کے سلام ہو، اور پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا، اور پھر دعا ہوگی. اور پھر آپ حضرات اپنے گھروں پہ تشریف لے جائیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور اپنی قربانی کے عمل کو انجام دیں. السلام